بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک علوم القرآن ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے تعارف قرآن کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں۔ آج انشاءاللہ نزول قرآن اور دیگر مباحث کو شامل کریں گے۔ سب سے پہلے نزول قرآن کے حوالے سے بات ہو جائے۔ نزول کا لفظی معنی اتارنا کے ہیں، اور قرآن مجید میں انزال اور تنزیل یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انزال کا معنی ہے یک بارگی، یعنی ایٹ ونس کسی چیز کا اترنا، اور تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تو قرآن مجید میں قرآن کے نزول کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی آیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایٹ ونس ایک ہی دفعہ میں اتارا، اور یہ بھی آیا ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ بے شک یہ قرآن یہ جو ہے آپ کے بے شک اس کتاب کو اترنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، یہ جہانوں کی رب کی طرف سے ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن سب سے پہلے یہ تو قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ تو لوح محفوظ یہ حق تعالی شانہ کا وہ مرکزی رجسٹر ہے جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ درج ہیں۔ ان تمام احکامات، ناسخ و منسوخ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لوح محفوظ میں ہیں، اور اسی لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ لوح محفوظ ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ ہے، یہ جو مرکزی رجسٹر ہے، یہ سفید موتی کا بنا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن کا ایٹ ونس اترنا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے لیلۃ القدر میں ایک اس قرآن کو، پورے قرآن کو ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور اسی کا ذکر سورہ قدر میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، یعنی پہلا ہوا نزول قرآن بیت العزت پر ایٹ ونس، پھر نزول قرآن قلب رسول پر، پھر آسمان دنیا سے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تقریباً 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بسہولت بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ لوح محفوظ پر تھا، لوح محفوظ سے پھر یہ آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے بیت العزت، اس پر اتارا گیا، اور وہاں سے پھر یہ تقریباً 23 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ علوم القرآن ہی کے اور نزول قرآن کے حوالے ہی سے ہم بات کرتے ہیں جی وحی کی۔ تو پہلی وحی وہ سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی، جس میں سورہ علق کی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ نازل ہوئی۔ اور حدیث میں آتا ہے
جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی وہ شدت اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی تھی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف، آپ تو اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو حق کی طرف داری کرنے والے ہیں۔ تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وحی کے بعد پھر آتا ہے فترۃ الوحی کا زمانہ۔ پہلی وحی کے بعد تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ منقطع رہا، اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر یہ نازل ہوئی، اور یہ وحی کا یہ سلسلہ پھر آگے تقریباً 20 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلی آیات جو نازل ہوئی وہ تو سورہ الگ کی آیات تھیں، آخری آیات کون سی جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو یہ 2 اعتبار سے، ایک احکامات کے اعتبار سے تو یہ تو متفق ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ احکامات کے اعتبار سے آخری آیت تھی کہ اس کے بعد پھر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور یہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور نزول کے اعتبار سے کہ آخری آیت کون سی آئی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی وحی یعنی قرآن کی شکل میں نازل نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں جو ماہرین قرآن ہیں ان میں سے ان کا خیال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ نازل ہوئی، اور اس کا مضمون بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں اور 6236 آیات ہیں، ان کو ہم 2 جغرافی اعتبار سے 2 حصوں میں یا وقت کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور بعض کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صورتیں جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں، بلکہ وہ صورتیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا وہ حصہ جو نبوت سے پہلے کا ہے 40 سال، یہ بھی مکی زندگی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو اس کے بعد آپ نے 13 سال جو مکہ میں گزارے ہیں، اس دوران ان 13 سالوں میں جو بھی وحی نازل ہوئی اس کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، مکی آیات کہتے ہیں، اور چاہے اگر وہ مکہ میں نازل ہوئی یا کسی اور علاقے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں وہ طائف میں بھی نازل ہوئی ہیں، باقی جگہوں پر بھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح وہ صورتیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو وہ تو معلوم ہے کہ جو آیات وہ ہجرت سے پہلے وہ مکی صورتیں اور جو بعد میں تو وہ مدنی صورتیں۔ ان کے ہم چند خصوصیات بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو سجدے والی آیات ہیں، قرآن مجید میں 14 آیات جو ہے وہ سجدے والی ہیں، تو جو آیات سجدے والی ہیں وہ بھی مکی صورتوں میں ہیں۔
اسی طرح لفظ کلا کا استعمال جن صورتوں میں ہوا ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ حروف مقطعات جو صورت کے ابتداء میں کچھ حروف درج ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، یاسین وغیرہ، تو جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے تو یہ صورتیں بھی جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں ان کی آیات جو ہیں وہ آیات ان کی چھوٹی ہیں، اور جو مکی آیات ہیں صورتیں ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں، اور جو مضامین جو ذکر ہوئے ہیں مکی صورتوں میں ان کے میں زیادہ تر توحید اور معاشرے میں جو بت پرستی رائج ہے اور شرک سے ان کو پاک کرنا، ان موضوعات پر زیادہ بحث ہوئی ہے، رسالت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور بعث بعد الموت اس حوالے سے یہ وہ بنیادی موضوعات ہیں مکی صورتوں کے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ جن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں وہ مکی ہیں۔ آپ کے حالات زندگی اور قصص کو جن صورتوں میں زیادہ توجہ دی گئی وہ مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح جو مکی دور کی جو آیات ہیں وہ فصاحت و بلاغت سے بہرور ہیں، اور اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو خطابات کیے گئے ہیں ان میں یا ایھا الناس و یا بنی آدم ایسے خطابات سے مزین ہیں یہ صورتیں اور آیات۔ اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتیں کیونکہ اس وقت ایک ریاست اسٹیبلش ہو رہی تھی مدینہ میں، تو احکامات، فرائض اور حدود کا بیان ہے وہ یہاں پر زیادہ ہے، یعنی وہ آیات وہ صورتیں جن میں فرائض اور حدود کا بیان ہوا ہے۔ اسی طرح وہ آیات جو مدنی ہیں وہ اکثر جو ہے وہ طویل صورتیں ہیں، وہ طویل آیات ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، سورہ آل عمران ہے یہ مدنی ہے، سورہ نساء جو ہے یہ مدنی ہے۔ اسی طرح جو معاشرتی قوانین ہیں ان کا بیان، حکومتی معاشرتی اور حکومتی قوانین، صلح اور جنگ کے جو قوانین ہیں یہ بھی مدنی صورتوں کے جو اہم ترین جو مضامین ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح جو خطابات ہوئے ہیں میں زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو رہی تھی، مسلمانوں کو بار بار خطاب کیا جا رہا تھا، وہ عبادات کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے۔ اور مدینہ میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ زیادہ تر انٹریکشن مسلمانوں کا پھر وہ اہل کتاب سے بھی رہا، منافقین سے بھی رہا، تو ان کے جو حالات تھے ان کو بھی پھر سامنے رکھا گیا، جس میں خاص طور پر جو اہل کتاب کے جو فاسد عقائد تھے ان کو بیان کیا گیا، ان کو اسلام کی دعوت کے مسئلے پر تاکید کی گئی، منافقین کے حالات، ان کے اقدامات کا بیان اور ان کا جو موقف تھا ان کو ان آیات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات ہم اس کو ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو نوعیت ہے یہ قطعی اور 100% نہیں ہے، ہر ایک خصوصیت کا ایک استثناء بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ مکی صورتوں میں وہ قصص اور انبیاء کے حالات بیان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے جو کہ مکی نہیں ہے۔ اسی طرح جو سورہ نصر ہے یہ چھوٹی ہے، ہونا یہ چاہیے تھی یہ مکی ہو، لیکن یہ مکی نہیں مدنی ہے۔ تو یہ خصوصیات یہ قطعی نوعیت کی نہیں ہیں، اکثر ہی ہیں کہ اکثر اوقات ان صورتوں اور ان آیات میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ علوم القرآن کے حوالے سے ہمارا آگے جو اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ مضامین قرآن ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن کے
5 بنیادی مضامین ذکر کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی جو آیات ہیں ان کو ہم 5 ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ فرماتے ہیں کہ جو علوم القرآن کی جو پہلی قسم جو ہے وہ علم الاحکام ہے، یعنی احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ تو علم الاحکام سے مراد قرآنی احکامات کی معرفت، یعنی ان کو جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو بندے کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے مکلف بندوں سے متعلق ان کے افعال اور کاموں سے متعلق جو احکامات ہیں ان کا بیان جن آیات میں ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں میں ان آیات میں جو علم الاحکام ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کے فرض ہونے کے بارے میں، واجب ہونے کے بارے میں، مستحب، مکروہ، حلال، حرام کا بیان، یہ ایسے جو احکامات ہیں۔ اور پھر ان احکامات کا تعلق وہ ہماری عبادات سے بھی ہے، ہماری معاشرت سے بھی ہے، نظام حکومت سے بھی ہے، یعنی ہماری زندگی سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں اور جن صورتوں میں یہ احکامات، ان آیات میں وہ احکامات کا ذکر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ان کا تعلق علم الاحکام سے ہے۔ اور قرآن مجید میں آیات احکام تقریباً 500 ہیں۔ مثال کے طور پہ حق تعالیٰ شانو کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے عبادات سے متعلق ہمیں ایک حکم ہے۔ ایک اور مقام پر حق تعالیٰ شانو کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ تو یہ ہماری معاشی صورتحال سے متعلق ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ تو علوم القرآن کی پہلی قسم ہم نے یہاں پر علم الاحکام بیان کر دی، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جن میں ہمیں احکامات کی معرفت حاصل ہو، احکامات کو ہم جانیں اور ان کو ہم علم الاحکام میں شمار کریں گے۔ دوسرا وہ ہے جی علم مخاصمہ، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، تقابل ادیان۔ قرآن مجید میں جو بنیادی طور پر 4 جو گروہ ہیں، جن میں مشرکین، یہود، نصارہ یعنی عیسائی اور منافقین، قرآن ان کے جو باطل عقائد ہیں ان سے بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مشرکین کے شرکی عقائد کا رد کرتا ہے اور توحید، آخرت اور حیات بعد الموت اس پر دلائل دیتا ہے۔ اسی طرح جو یہود ہیں ان کے باطل عقائد پر بھی گرفت کی جاتی ہے، جس طرح وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، یا صرف خود ہی کو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو قرآن کہتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ تو ان مشرکین کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کے غلط عقائد کی بھی پر بھی گرفت ہوئی ہے۔ نصارہ کے جو عقائد ہیں ان جس طرح وہ تثلیث کے قائل ہیں، کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس کا رد ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ان کے خدا ہونے کے قائل ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے قائل ہیں، ان کا پھانسی پر چڑھ جانا۔ تو ان تمام عقائد کی کا رد کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ ان کے مقابلے میں قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول ثابت کیا ہے۔ اسی طرح منافقین کو اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو ان غلط جو عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، ان کے غلط عقائد پر رد کیا گیا اور ان کو صحیح دین کی طرف
لانے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ تیسرا علم وہ ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں لاتعداد نشانیوں کی طرف اشارہ، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے برسنے میں، ان کے ذریعہ مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں میں، چوپاؤں میں، بے شمار جو مظاہر ہیں، جو لاتعداد نشانیاں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے انسان تم اپنے رب کو پہچانو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو وہ آیات جن میں مظاہر قدرت کو بیان کیا گیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم تذکیر بآلاء اللہ سے متعلق ہے۔ چوتھا علم وہ ہے جی علم تذکیر بایام اللہ، یعنی گزشتہ اقوام کا تاریخی احوال، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جن میں سابقہ قوموں کے عروج کے رموز اور زوال کے اسباب کو بیان کیا گیا۔ خاص طور پہ قوم عاد کا ذکر ہے، سمود کا ہے، کوئی وادی حجر میں تھا، کوئی وادی احقاف میں تھے، طرح قوم لوط جو کہ جارڈن میں ڈیڈ سی کے قریب تھے۔ ان قوموں کی سرکشی، ان کی اخلاقی برائیوں کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ کسی جس عذاب میں مبتلا ہوئے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سارے شہروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہر بہت سارے پیغمبروں کے تفصیلی حالات کو بیان کیا گیا۔ اس طرح مثال کے طور پہ شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا شعیب کو، انہوں نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پانچواں جو مضمون ہے وہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت کے بعد، موت اور اس کے ما بعد حقائق کا بیان۔ وہ آیات جن میں موت اور اس کے ما بعد جو حقائق سے بحث کی گئی، موت ایک ہر زندہ نفس کے لیے اٹل حقیقت کے طور پر جس کو بیان کیا گیا، اور اس میں انسان کو اس طرف بلایا گیا کہ وہ ایک رسپانسبل انسان ثابت ہو، یعنی یہ انسانی اعمال فانی نہیں ہیں، بلکہ اس کی جو ہماری ابدی کامیابی ہے ان کا انحصار ان اعمال پر ہے۔ تو اس نیک اعمال کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا۔ تو وہ آیات جن میں موت، قبر، جنت و جہنم کا ذکر کیا گیا، وہ اس عنوان کے تحت آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قیامت کا کہ جو منظر کشی کی گئی، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، واذا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان جائے گا کہ جو کچھ اس کے آگے چھوڑا، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو یہ وہ 5 مضامین ہیں، یہ 5 عنوانات ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کے جو آیات ہیں وہ ان کو ہم 5 مضامین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔